والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم۔ ابھی رمضان شروع ہونے کو صرف 4-5 دن کا عرصہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا تو اس سے 1 ہفتہ قبل یعنی شعبان کے مہینے کے آخری جمعہ میں صحابہ کرام کو خصوصی خطاب فرماتے، جس کے اندر رمضان کی اہمیت اور رمضان کے مبارک مہینے کے معمولات، اس کی عبادتیں اور اس سے متعلق ریاضتیں، کیا کام کرنے کے ہیں اور کن کاموں کو نہ کرنا ہے، اس کی تفصیلات ارشاد فرماتے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص طور پر عنایت فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے عمومیت کے خاص کرنے کے ساتھ عنایت فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب کبھی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فیما رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دیجئے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ آخر رمضان کے مہینے میں ایسی کیا بات تھی کہ جس کا انتظار ہمارے نبی 2 مہینے پہلے سے کرتے تھے؟ رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ کچھ تو بات تھی رمضان کے مہینے میں جس کی وجہ سے نبی کو رمضان کا اتنا شدت سے انتظار ہوتا تھا، کیونکہ رمضان اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ سے، یعنی جس وقت شب برات کا موقع ہوتا ہے، اسی وقت سے رمضان کے مہینے کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے 15 دن پہلے سے رمضان کی رونقیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو لگانے والے ہوتے ہیں انہیں محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ رمضان کے شروع ہونے سے 15 دن پہلے نمازوں کے اندر ایک عجیب سرور، عبادتوں کے اندر، تلاوتوں کے اندر ایک عجیب قسم کی چاشنی محسوس ہوتی۔ یہ رمضان کے مبارک مہینے کی برکت ہوتی۔ اسی برکت کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اشارہ فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے، اور ایک حدیث میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے۔ 3 باتیں الگ الگ حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھل جاتے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے۔
اور وسلسلتی شیاطین، شیطانوں کو اللہ تعالیٰ بیڑیوں میں جکڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ سال کے 11 مہینے جو شیطان اللہ کے بندوں کو گناہوں پر ابھارتا تھا، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اور شیاطین کو اللہ کے بندوں پر ان کا بس چلنا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بندوں کو جنتی بنانے کے لیے دیا، اور شیاطین کا کام ہے اللہ کے بندوں کو جہنمی بنانا، ان کو جہنم میں بھیجنے کا کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کے ماحول سے بچانے کے لیے، شیطان کے زور کو کم کرنے کے لیے شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمتوں کے، اور درمیان کے 10 دن اللہ کی مغفرتوں کے یعنی گناہوں کی بخشش کے، اور آخری کے 10 دن جہنم سے بچاؤ کے۔ رمضان کے شروع کے 10 دن یہ رحمتوں والے 10 دن ہیں۔ اللہ کے اس رحمتوں والے مہینے کے رحمتوں والے عشرے کا اندازہ کرنا اس وجہ سے بھی آسان ہے کہ عام دنوں میں جن لوگوں کی طبیعتیں عبادتوں کی طرف نہیں لگتی، رمضان کے مہینے میں ان کی بھی طبیعتیں عبادتوں میں لگنے لگتی۔ رمضان کے ابتدائی دنوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں والے بنائے۔ رحمتوں والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عام دنوں میں ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا، لیکن رمضان کے مہینے میں پورے دن کی بھوک آدمی برداشت کر لیتا ہے۔ عام دنوں کے اندر آدمی فرائض سے بڑھ کر نوافل کا اہتمام نہیں کر سکتا، نوافل پڑھنے میں آدمی کی طبیعت نہیں لگتی، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فرائض کے ساتھ ساتھ ساری نمازیں بھی آدمی سہولت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ عام دنوں کے اندر آدمی کو نیند کی قربانی دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ اور لمبی رکعتوں کے ساتھ پڑھنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اور اس مہینے کے شروع کے 10 دن رحمتوں والے 10 دن ہونے کی یہ علامتیں ہیں جن میں بندوں کی طبیعتیں عبادتوں کی طرف لگتی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں پر نہ ہو تو بندہ کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے جو آدمی بھی جس درجے میں بھی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے رحمت کے نتیجے میں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے خاص بندوں پر اترتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا حصہ ہر انسان کو نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے۔ ان 13 سالوں کے اندر رات دن آپ اللہ کے بندوں کو اسلام کی طرف بلاتے، کلمے کی دعوت دیتے، ایمان کی تلقین کرتے۔ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تھیں انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نہیں تھیں وہ اسلام سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ ہمارے نبی کے چچاؤں میں آپ کا خاص چچا تھا ابو لہب۔ جب ہمارے نبی نے صفا کی پہاڑی پر ٹھہر کر لوگوں کو کلمے کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، آخرت کی کامیابی کی طرف بلایا، تو دور دور سے آنے والوں نے تو اللہ کے نبی کے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن جس کے ساتھ آپ کے بلڈ ریلیشن تھے، جو آپ کا خونی چچا تھا، خاص چچا ابو لہب، اس نے کھڑے ہو کر ہمارے نبی کے اوپر تبرہ بازی شروع کر دی، اور ہمارے نبی کو اس نے پلٹ کر الٹا جواب دیتے ہوئے یوں کہا، تباً لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، کہ تمہارے لیے سارا دن نحوست والا بربادی والا ہو، کیا یہ بیکار کی بات سنانے کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ابو لہب کو کلمے کی بات، اسلام کی بات، دین کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات بیکار کی بات لگی تھی، کیونکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں تھی۔ وہی حضرت بلال حبشی، حبشہ سے آنے والے،
کئی ہزار کلومیٹر دور سے آنے والے، چہرے کے کالے کلوٹے، موٹے ہونٹ والے اور اونچی ناک والے، ان کے چہرے کو دیکھ کر بظاہر ایسا تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی خوبصورت ہوں گے، حالانکہ ابو لہب بڑا خوبصورت تھا۔ لہب عربی زبان کے اندر آگ کے انگارے کو کہتے ہیں۔ آگ کا ڈھیلا دیکھا ہوگا آپ نے، انگارہ کس طریقے سے وہ لال ہوتا ہے اور کیسا اس کے اندر چمک ہوتی۔ ابو لہب بھی اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا چہرہ بھی بالکل گاجر کے مانند تھا، آگ کے انگارے کے مانند تھا، اسی لیے اس کی کنیت پڑ گئی تھی لہب، ابو لہب۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ابو لہب بولا جاتا تھا۔ اس کا اصل نام دوسرا تھا، اصل نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ابو لہب نام سے پوری دنیا جانتی ہے اس کو۔ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ اس خبیث کو جانتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کے اسی نام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اللہ نے بھی وہاں پر اس کی اسی کنیت کو بیان کیا، ابو لہب۔ تو ابو لہب بڑا خوبصورت تھا، چہرے کے اندر ایسی سرخی تھی، اس کے ایسی لالی تھی، دیکھنے سے گاجر معلوم ہوتا تھا۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسی خوبصورتی والے۔ وہ دنیا کے جن ممالک کے اندر برف باری ہوتی ہے، جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں، وہاں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر کوئی 1,00,000-2,00,000 میں ایک آدھ آدمی اگر پیدا ہو گیا تو بڑی بات ہے، لیکن ابو لہب تھا اتنا خوبصورت۔ اور وہ عرب کے لوگ کیسے مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور، اونچے پورے، قد بھی ان کا اچھا ہوتا ہے، صحت مند ہوتے ہیں۔ ایسے میں پھر اگر اس کو گاجر جیسا چہرہ مل جائے یا انگارے جیسا اگر اس کو چہرہ مل جائے تو اس کی خوبصورتی کا کیا ٹھکانہ۔ تو ابو لہب تو اتنا خوبصورت تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں تھی، اس لیے ایمان نہیں ملا، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت بلال حبشی بالکل کالے کلوٹے۔ جو لوگ حبشہ کے لوگ ہیں، افریقہ کے لوگ، آج بھی ان کا کالا پن مشہور ہے، چہرے میں کوئی خوبصورتی نہیں دکھتی ان کے بظاہر، ہونٹ موٹے ہوتے ہیں۔ آدمی کی خوبصورتی کے لیے اس کے ہونٹ گلاب کے پتیوں کے جیسے ہونے چاہیے، پتلے ہونٹ ہونے چاہیے۔ موٹے ہونٹ کا ہونا آدمی کی خوبصورتی کی علامت نہیں بلکہ بدصورتی کی علامت۔ آنکھ ایسی ہوتی ہے بڑی، آدمی کی خوبصورتی کے لیے آنکھ کا بھی ایک پیمانہ طے ہے، آنکھ لمیٹڈ ہونی چاہیے آدمی کی۔ لیکن حضرت بلال حبشی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبصورتی کی کوئی نشانی نہیں دی تھی۔ ان کا رنگ کالا تھا، ان کے ہونٹ موٹے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں سیدنا بلال حبشی نے ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کیا بھی تو کتنا بڑا مرتبہ پائے۔ ایک طرف ابو لہب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی۔ قرآن مجید میں شہید بنے تو کیا ہوا، ایک دفعہ حضرت بلال حبشی ان کو شادی کرنے کی ضرورت پیش آئی، لیکن کوئی بچی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے پاس آئے، بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ مجھے شادی کرنا ہے، کون اپنی بچی مجھے دینے کے لیے تیار؟ تو صحابہ آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ بھئی ایک کالے کلوٹے آدمی کو کون اپنی بچی دے گا؟ اور حضرت بلال حبشی غلام، ان کا کوئی سرمایہ نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں اور روزگار کے کوئی مواقع نہیں، تو ایسے آدمی کو کون اپنی بچی دے گا؟ تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے پوچھ بھی دیا کہ بلال تمہارے پاس ہے کیا؟ رکھنے کے لیے تمہارے پاس گھر نہیں تو شادی کیسا کرو گے؟ پالنے کے لیے تمہارے پاس کمائی کے اسباب نہیں تو بیوی کو کیسا پالو گے تم؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ لوگوں نے یہ سوال کیا بچی دینے کے لیے۔ حضرت بلال حبشی نے پلٹا کر جواب دیا کہ لوگوں، میرے پاس وہ چیز ہے جو چیز تم میں سے کسی کے پاس نہیں۔ تو لوگ پوچھنے لگے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ میں نے جب اسلام کے نام پر قربانیاں دی، مکہ کی اس گرم ریت کے اوپر جب مجھے لٹا دیا جاتا اور میرے پیٹ کے اوپر، میرے پیٹ کے اوپر چٹان رکھ دی جاتی
اور آگ کے دہکتے انگاروں پر کبھی کبھی مجھے لٹا دیا جاتا، اور میری پیٹھ کی چربی کی وجہ سے وہ آگ کے انگارے بجھ جاتے، اور مسلسل مجھے مارا جاتا، پیٹا جاتا۔ میں نے جب یہ ساری قربانیاں دی تو ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ بلال تو میرا ہے، تم لوگ بتاؤ کہ تم میں سے نبی نے کس کو کہا کہ یہ میرا ہے؟ جیسا یہ جملہ سننا تھا تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی۔ اب تک جو صحابہ اپنی بچیوں کو حضرت بلال کو دینے کے لیے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، ان میں سے ہر صحابی کہنے لگے کہ بلال میں میری بچی کو تمہارے ساتھ نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی رحمت ہوئی تو نبی نے ان کو فرمایا کہ بلال میرا ہے، اور وہاں پر ابو لہب اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو اس پر لعنتیں برسنے لگی، قیامت تک برستی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کو رحمتوں والے بنائے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور عام نظام ہے اللہ کی رحمتوں کا۔ بلکہ رمضان کا مہینہ تو اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مسلمان تو مسلمان، کافروں کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہوتی، بلکہ شیطان کے اوپر بھی تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو اس مہینے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی مصیبت سے بھی بچا لیتے ہیں گویا، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے کہ گمراہ کرنے کا تیرا جو کام ہے اس کے لیے 1 مہینے کی چھٹی ہے، بیٹھا رہے اندر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں والا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں اس رحمتوں والے مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے آپ کو عبادتوں میں لگانا، اور جن گناہوں سے آدمی کو عام دنوں میں بچنا بھی ضروری ہے، رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ جو زبان ہے، زبان اس کے 20 گناہ ہے، اس زبان کے ذریعے سے آدمی 20 قسم کے گناہ کرتا ہے۔ تھوڑا سون بڑھاؤ مجھے، بڑھائیے۔ اس زبان کے ذریعے سے آدمی 20 قسم کے گناہ کرتا ہے، ان میں ایک مشہور گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ رمضان کے مہینے میں آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب جھوٹا انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ابھی جس رحمت کے بارے میں آپ نے سنا، جھوٹا انسان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان میں خاص طور پر روزے کی حالت میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا۔ ایک صحابیہ، انہوں نے ایک بچے کو بلایا، بچہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو میرے پاس آ گیا تو میرے پاس ایک چیز ہے، وہ دوں گی میں تجھے۔ بچہ آ گیا۔ چھوٹے بچوں کو لالچ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، سارا منظر دیکھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس صحابیہ سے پوچھا کہ تم نے بچے کو جس چیز کا لالچ دے کر بلایا، وہ چیز دینے کا ارادہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں میرے پاس ہے وہ چیز، میرا دینے کا ارادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، اگر تمہارا ارادہ دینے کا نہیں ہوتا تو تم جھوٹے ہو جاتے۔ تو یعنی ایک بچے کو، اپنے بچے کو کسی چیز کی لالچ دے کر بلانا اور وہ چیز نہ دینا، نبی یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو انسان دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے بہت سارے قسم کے جھوٹ کا جو سہارا لیتا ہے، اس کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت کے اندر آدمی کو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور دوسری چیز، روزے کی حالت میں زبان کا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے غیبت، دوسروں کی برائی بیان کرنا۔ روزے کی حالت میں آدمی اپنے آپ کو غیبت سے بچائے، دوسروں کی برائی سے۔ اللہ معاف کرے، بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کی غیبتیں چل رہی ہیں۔ اور بہت سارے تو لوگ اتنے آگے فارورڈ ہوتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے غیبتیں چل رہی ہیں۔ کتنا بڑا گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو آدمی روزے کی حالت کے اندر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور گناہوں کے کاموں کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے بھوکا رہنے سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو روزہ اصل کس چیز کا نام ہے؟ روزہ اصل نام ہے گناہوں کو چھوڑنے کا۔ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے نظام کو آگے پیچھے کرا دیا کہ روزے میں آپ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، دوپہر میں کھانا نہیں کھا سکتے، صبح میں ناشتہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے وقت بدل دیا، صبح جو کچھ بھی کھانا ہے وہ سحری میں کھا لو، شام میں جو کچھ کھانا ہے وہ افطار میں یا اس کے بعد کھا لو۔ تو روزے کی حالت کے اندر تو کھانا آدمی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا، تو اعمال آدمی اپنی مرضی سے کیسے کر سکتا ہے؟ زبان کا غلط استعمال کیسے کر سکتا ہے؟ آنکھوں کا غلط استعمال کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے روزے کی حالت میں اس بڑی لعنت سے اور اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی 1 مہینہ لوگوں سے ملنا بند کر دے، یا کم از کم اخیر درجے میں لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دے۔ پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ملنا جلنا بند کر دے، کیونکہ آج کل ہماری جو ملاقاتیں، ہماری جو باتیں سوائے ایک دوسرے کے گلے شکوے کے کچھ اور نہیں، ایک دوسرے کے بارے میں برائی بیان کرنے کے کچھ اور نہیں ہے۔ اسی لیے پہلا کام تو یہ ہو کہ ملنا جلنا بند کر دیں۔ لیکن اگر ملنا جلنا بند نہیں کرتے تو کم از کم ملنا جلنا کم کر دیں، اور ایسے لوگوں سے بالکل بھی نہ ملے کہ جن لوگوں کی زبانوں پر 24 گھنٹے چغلی یا غیبت چلتے رہتی۔ اور دوسری چیز، روزے کی حالت میں آنکھوں کے گناہوں سے بچانا۔ پہلے آنکھوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تھوڑا سا آسان تھا، لیکن آج کل اپنے آپ کو آنکھوں کے گناہوں سے بچانا بہت مشکل ہے۔ جب سے یہ موبائل ہاتھ میں آ گیا، اگر آپ نے روزے کی حالت میں فیس بک چالو کر دیا یا یوٹیوب چالو کر دیا یا کوئی اور سوشل سائٹ آپ نے اوپن کر دی، تو سب سے پہلے آپ کو سامنے غلط عورتوں کی تصویریں نظر آئے گی۔ روزے کی حالت میں غلطی سے بھی اس پر نظر پڑ گئی، روزہ ختم۔ یعنی جسم کا روزہ تو باقی ہے، جسم کا روزہ کچھ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، لیکن جو اصل روح کا جو روزہ ہے وہ ختم۔ نگاہوں کا غلط استعمال، روزہ ختم۔ زبان کا غلط استعمال، روزہ ختم۔ خیالات کا غلط استعمال، روح کا روزہ ختم۔ اب صرف بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی اور چیز باقی نہیں رہی۔ اسی لیے رمضان میں کم از کم ایک کام یہ کر لے کہ آدمی 1 مہینے کا جو انٹرنیٹ کا جو ڈاٹا ہے وہ بند کر دے۔ اگر 1 مہینہ ہم فیس بک بند کر دیں گے، واٹس ایپ بند کر دیں گے، یوٹیوب استعمال نہیں کریں گے تو جان نہیں جائے گی۔ البتہ یہ اتنا کر لینے سے ہماری عبادتوں میں جان ضرور پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر ڈاٹا رکھنا اتنا ہی ضروری ہے تو کم از کم فیس بک بند کر دے۔ فیس بک تو اتنی بڑی بلا ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جو بندہ بھی فیس بک استعمال کرتا ہے اس کا ایمان سلامت رہنا بہت مشکل، کیونکہ آپ اس کو جیسا ہی اوپن کریں گے دنیا بھر کی گندگی سامنے آ جائے گی۔ اور یہ جو فیس بک کے اوپر جو آپ کے فرینڈس ہیں نا، جن کے چہروں کو آج تک آپ نے نہیں دیکھا، اٹھا کر دیکھیں نوجوانوں کے فیس بکوں کو 5-5 ہزار دوست تھے ایک ایک کے۔ اصل زندگی میں 5 دوست نہیں ہے ڈھنگ کے، فیس بک کے اوپر 5-5 ہزار دوست موجود ہیں۔ وہ پتہ نہیں ساری دنیا بھر کے دوست اس کے اوپر موجود ہے۔ جب بھی آپ فیس بک چالو کریں گے اس کی اسٹوریز دیکھیں گے، گانے بجانے، بے حیا ننگی عورتوں کی تصویریں، ویڈیوز، پتہ نہیں کون کون سا دوست لگا لیا۔ اب وہ دوستی انسان کے لیے مصیبت بن گئی، جیسا ہی اس کے اوپر نظر پڑی ایمان خراب، روزے کی حالت میں نظر پڑی روزہ خراب۔ شاید یہی وہ دوستیاں ہیں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔
کہ کل قیامت میں بعض دوستیاں بعض دوستوں کے واسطے بربادی کا سامان ہوگی. دوستیاں انسانوں کے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. یہی دوستیاں ہیں، پھکٹ کی دوستیاں، فیس بک کی دوستیاں. اسی لیے یہ جتنے دوستاں ہیں نا فیس بک کے اوپر، جن کو آپ نے فرینڈ بنا کر رکھا ہوا ہے، سب کو انفرینڈ کرو، نکال کے پھینکو. کوئی کام آنے والی نہیں ہے یہ دوستیاں. ایک ہفتہ پہلے مجھے بھی یہ خیال آیا، میرے بھی 5000 دوست تھے اس میں نے فرصت کے وقتوں میں ڈاٹا چالو کر سب سے کٹیف کرنا شروع کر دیا. ہوتے ہوتے اب 775 دوست باقی ہیں. وہ نیک قسم کے لوگ ہیں، وہ گانا بجانا، وہ ماحول سے دلچسپی رکھنے والے نہیں ہیں، لیکن موقع ملے گا تو سب سے کٹیف کرنا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہماری یہ دوستیاں جو ہے ہماری بربادی کا ذریعہ بنتی ہے. اسی لیے روزے کی حالت میں اپنے زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملنا جلنا کم کر دینا یا بند کر دینا، اور اپنے آنکھوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈاٹا کا استعمال یا کم از کم سوشل سائٹس کا استعمال. اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان سے پہلے ابھی تیاری کر لے رمضان کی. ابھی کیا تیاری کرنا ہے؟ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے ایک دوست کے پاس جانا ہوا تھا جدہ میں. جیسا ہی ان کے گھر کے اندر گئے تو سامنے کرانم شاپ کے بہت سارے کورس رکھے ہوئے تھے. میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگے کہ رمضان کی تیاری، یعنی رمضان آنے سے 15 دن پہلے انہوں نے رمضان کا سودا خرید لیا. کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ رمضان گھر کا جو سودا ہے، راشن کا جو سامان ہے، ابھی ہم خرید کر اپنے گھر میں رکھ لے، تاکہ رمضان میں کبھی کوئی سامان خریدنے کے لیے ہمیں رمضان کے عبادتوں کے اوقات کو شاپنگ میں لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے. کر لینا چاہیے ابھی یہ کام، تاکہ آدمی رمضان کے قیمتی لمحات میں سامان سودا خریدنے کی چکر میں اپنے قیمتی وقت کو برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکے. رمضان میں ہمارے قیمتی اوقات شاپنگوں میں برباد ہوتے ہیں، اور وہ بھی خاص طور پر اخیر کے 10 دن، جو اخیر کے 10 دن اعتکاف کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے، وہی اخیر کے 10 دن ہمارے گھٹیا قسم کے کپڑوں کے خریدنے کی شاپنگ میں برباد ہوتے ہیں. بیوی بچوں کی الگ شاپنگ ہے، اپنی الگ شاپنگ ہے، کپڑے الگ خریدنا ہے، چپل الگ خریدنا ہے. الا بھلا اپنی عید کو آباد کرنے کے لیے رمضان کے آخری کے 10 دنوں کو ہم برباد کر دیتے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. یہ کیسے محروم لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے ایک موقع پر ممبر پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آمین کس دعا کے اوپر آپ نے کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 قسم کے لوگوں کو بددعا دی تھی، اور میں نے ان کی دعا کے اوپر میں نے آمین کہا. صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ جبریل امین کی بددعا اور اس بددعا کے اوپر نبی کا آمین کہنا، اب اس بددعا کے قبول ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے 3 چیزیں بتائی. ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ برباد کر دے اس آدمی کو جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور اس نے عبادتوں میں ریاضتوں میں رو دھو کر اللہ کو منوا کر اپنی بخشش نہیں کرائی. ایسے لوگوں کے لیے جبریل امین کی بددعا ہے اور اس کے اوپر ہمارے نبی کی آمین کی مہر لگی ہوئی. تو ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندر بھی رمضان ہر سال آتا ہے، لیکن اندر سے ہمارا یہ جو من جو پرانا پاپی ہے نا، یہ نہیں بدلتا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں یہ رمضان کی بددعا، نبی کی بددعا لگ گئی ہم لوگوں کو. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو کھنگالنا چاہیے. جو لوگ رمضان کے قیمتی اوقات کو شاپنگوں میں برباد کرتے ہیں یا چغلیوں میں، غیبتوں میں، گناہوں میں،
یا افطار کے قیمتی اوقات کو جس وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں افطاریوں کے خریدنے میں برباد کرتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کو نبی کی بد دعا نہیں لگی ہوگی؟ ایسے لوگ کیا رمضان کا پورا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ آپ دیکھیں چاند نظر آئے گا، پوری مسجد بھری ہوئی نظر آئے گی، 2 دن کے گزرنے کے بعد 1 صف 1.5 صف 2 صف سے زیادہ مصلی نہیں دکھیں گے آپ۔ تو کہاں چلے جاتے ہیں وہ سارے مسلمان جو چاند رات کو پوری مسجد میں نظر آتے ہیں، 27ویں شب کو نظر آتے ہیں شب قدر کے نام پر، اور 2-4 دنوں کے بعد وہ نظر نہیں آتے؟ تو کیا ان مسلمانوں کے لیے نبی کی بد دعا نہیں ہے؟ کیا یہ وہی مسلمان تو نہیں ہے جن کے لیے جبریل امین نے بد دعا دی؟ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے ہمیں۔ اسی لیے شاپنگ کرنا ہے، ابھی بھی 2-4 دن باقی ہے، ابھی کر لیں، بیوی بچوں کو لے جا کر دلا دیں۔ دکان والا کہے گا آپ سے ابھی نیا اسٹاک نہیں آیا، اس سے کہے تیرا اسٹاک تجھے مبارک۔ وہ دکان والے بھی بڑے شانے ہیں، وہ لوگ، ان کو بھی معلوم ہے کہ 15 کے بعد لانا ہے تاکہ ان کے اعمال کو خراب کرنا ہے، ان کو شاپنگوں کے اندر الجھا دینا ہے، وہ بھی بڑے شانے ہیں وہ لوگ۔ اسی لیے آپ لعنت پڑے اس کے نئے اسٹاک کے اوپر۔ اور اگر مسلمان رمضان سے پہلے عید کی شاپنگ کرنے کے لیے اگر تیار ہو جائے تو یہ دکان والوں کی بھی عقل ٹھکانے پر آ جائے گی، وہ لوگ بھی عید کی شاپنگ 2 مہینے پہلے کر لیں گے، آپ کے لیے نیا اسٹاک آ جائے گا۔ بہت ساری عورتیں ہماری جاتی ہے کپڑوں کی دکان میں، افطار کرا رہا ہے وہ۔ ارے آپ گھر کی 4 دیواری میں افطار کیجئے، جا کے وہاں افطار کریں گے آپ۔ افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہے، دعائیں مانگیے۔ سارا سال بھر ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانیاں دور نہیں ہوتی، مسائل حل نہیں ہوتے، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہر دن ایک دعا قبول کروں گا، لکھ کے رکھ لیجئے 30 دنوں کی 30 دعائیں، ہر دن ایک دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کیجئے۔ لوگوں سے شکوے شکایتیں کرتے پھرتے ہیں سال بھر، اور دعاؤں کے قبول ہونے کا موقع آتا ہے چلے جاتے ہیں مرچی بھجیوں کی دکانوں کے سامنے لائن لگا کر کے۔ نہیں کھائیں گے بھجیے، حریص، حلیم وغیرہ، تو کیا آپ کا روزہ نہیں ہوگا؟ آپ کے نبی نے ساری زندگی میں کھجوروں پر افطار کیا تھا، کبھی کھجور نہیں ملا تو پانی کے گھونٹ پی کر انہوں نے افطار کیا۔ ہم اور آپ ایک دن میں افطار میں جتنی چیزیں کھاتے ہیں، ہمارے نبی نے ساری زندگی میں کبھی اتنا افطار نہیں کھایا۔ اسی لیے ابھی پلاننگ کریں رمضان کو بابرکت بنانے کی۔ نبی 2 مہینے پہلے سے پلاننگ کرتے تھے رمضان کے لیے، ابھی سے پلاننگ کر رہے ہیں، راشن سودا خرید لیں، شاپنگ وغیرہ ابھی سے کرا دے، 4-5 دن ابھی بھی باقی، اور ابھی سے گرما کا موسم شروع ہونے والا ہے، شروع ہو چکا ہے، بلکہ گرما کے روزے بڑے شدید پڑیں گے، تو ابھی سے تھوڑا سا ایک وقت کا کھانا روک دے، ناشتہ کر لیں، شام کا کھانا کھا لیں، دوپہر کے کھانے کو ابھی سے قربانی دے دے، تاکہ رمضان میں ناشتے کی جگہ پہ آپ سحری کریں گے، شام کی جگہ پر افطار اور کھانا کھائیں گے، دوپہر کے کھانے کو ابھی سے بریک کریں گے تو روزے میں زیادہ دقت نہ ہو۔ صبح سے شام تک اگر آپ کو ٹھنڈا پانی پینے کی عادت ہے تو ابھی سے 2-4 گلاس پانی پینا کم کر دیں، تاکہ ایک ہفتے کے بعد جب روزہ رکھیں گے آپ، رمضان آئے گا تو یہ پیاس کی شدت آپ کو پریشان نہ کرے۔ اور پھر جب رمضان آئے گا تو انشاءاللہ رمضان کے موقع سے بھی بیانات ہوتے رہیں گے، باتیں آتے رہے گی، کس طریقے سے ہمیں اپنے رمضان کو قیمتی بنانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے 10 دنوں کو رحمتوں والے، درمیانی 10 دنوں کو مغفرتوں والے، اور آخری کے 10 دنوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ والے بنائے۔ آدمی کن اعمال کے کرنے کے ساتھ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے، ابھی سے پلاننگ کریں، تیاری کریں، ابھی سے ذہن بنائیں، اور کاروبار اگر ہے تو ابھی سے کچھ ترتیب دیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، 1 مہینہ وہ اپنے کاروبار کو بند کر اللہ اللہ کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، 1 مہینہ اگر کاروبار بند ہو جائے تو آدمی بھوکا نہیں مرے گا۔ لاک ڈاؤن کے اندر کتنے مہینے بننے ہوئے، تب بھی آپ بھوکے مرے؟ بیماریوں سے تو مرے ہیں لوگ، لیکن بھوکا کچھ بھی نہیں مرا۔ اللہ تعالیٰ کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے۔ اگر بندہ عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور مدد ہوگی بندے کے ساتھ میں. اور ابھی سے ایک ماحول بنائے کہ رمضان میں ہم سیکھنے کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. ہم نے بھی ارادہ کیا ہے، آپ میں سے جو لوگ بھی آنا چاہے آ سکتے ہیں. رمضان میں انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد یہاں 2 کلاسز ہوگی، صرف آدھا پون گھنٹے کی کلاس، جن میں آپ کو قرآن مجید پڑھنا بھی سکھایا جائے گا اور اردو بھی سکھائی جائے گی. مسلمانوں کو اردو نہیں آتی تو اردو کتابوں کا جو ہزاروں لاکھوں کتابوں کا لٹریچر ہے ہمیں وہ پڑھنے نہیں آتا. اسی لیے اگر ہم میں سے ہر آدمی دلچسپی سے اردو سیکھ لے اور تجوید سے قرآن سیکھ لے تو انشاءاللہ زندگیوں کے اندر بہار آ جائے گی. ہمارے کمیٹی کے صدر صاحب اور ذمہ داروں سے بھی گزارش ہے، ایک بڑے بورڈ کا آپ لوگ انتظام کر دیں. انشاءاللہ رمضان میں فجر کے بعد آپ پورے میں اردو سکھایا جائے گا. ظاہر بات ہے کہ 1 مہینے میں پورا قرآن سیکھنا یا پوری اردو سیکھنا آسان تو نہیں ہے، لیکن نئی ماموں سے نکٹے ماموں اچھے. اگر کسی کو ماموں ہی نہیں ہے اور کسی کے ماموں اگر نکٹے ہیں تو یہ نکٹے ماموں نہ ہونے سے بہتر ہے، کچھ نہ آنے سے کچھ کا آ جانا بہتر ہے. گزشتہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس یہ ماحول تھا، ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ ضروری دین، ضروری باتیں، عقائد کی باتیں، مسائل کی باتیں، فضائل کی باتیں سکھائی جاتی تھی. اب بھی الحمدللہ ایک نئی چیز کا اضافہ ہم کریں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ رمضان کو سیکھنے کا مہینہ بنائیے، اس مہینے کو عبادتوں کا مہینہ بنائیے، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بڑھنے کا اور اپنی آخرت کے بننے کا مہینہ بنائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی مبارک برکتیں، رحمتیں، سعادتوں سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد